حضرت امام مالک چار ائمہ میں سے ایک امام ہے، بزرگ امام ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک، امام مالک دو، امام احمد بن حنبل تین اور امام شافعی چار۔ ان میں سے جو سب سے سینئر امام ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے دور کے ہی امام مالک ہیں۔ ان دونوں اماموں کا زمانہ ایک ہے، امام مالک بھی تابعی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ بھی تابعی ہیں۔ امام مالک کو کہا جاتا ہے امام دار الہجرہ، دار الہجرت کا امام۔ دار الہجرت یہ مدینہ کا ایک نام ہے۔ میں آپ کے سامنے مدینہ کے چند نام عرض کروں گا کہ قرآن و حدیث کے اندر مدینہ کے کیا کیا نام ہیں۔ مدینہ کے ناموں میں سے چند نام میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ایک نام مدینہ طیبہ کا ہے دار الہجرہ، ہجرت کا گھر، یہ مدینہ کا نام ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لقب ہے امام دار الہجرہ کی، دار الہجرت کے امام۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے حدیث پڑھایا کرتے تھے، اور مسجد نبوی میں آپ کا درس حدیث ہوا کرتا تھا، اور جب غفیر ہوتا عوام کا، پڑھنے والوں کا، سننے والوں کا، جو آپ کی حدیث کا ترجمہ کرتے۔ جس وقت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث بیان کرتے تھے تو آپ کی زبان سے نکلتا تھا قالا صاحب هذه الروضۃ الشریفہ، اس روضہ مبارکہ کے اندر آرام فرمانے والی ہستی نے یہ بیان فرمایا، یہ ارشاد فرمایا ہے۔ آپ یہ نہیں کہتے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ روضہ کی طرف اشارہ کر کے عرض کیا کرتے تھے قال صاحب هذه الروضہ۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ میں رہتے تھے، مدینہ میں حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ آپ کا مدینہ کے ادب و احترام کا عالم یہ تھا، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مدینہ کا ادب کرنے کا عالم یہ تھا۔ حدیث کے بہت بڑے امام، تقویٰ کا پیکر، علم کا مجسمہ، اور ظاہری اور باطنی طہارت و نفاست رکھنے والی شخصیت، اور حدیث پاک متعدد لاکھوں حدیث کے حافظ، قرآن کے حافظ، قرآن کے قاری، عالم دین، وقت کے مفسر، وقت کے محدث، وقت کے فقیہ، اتنا بڑا نام۔ لیکن مدینہ پاک کے ادب کا عالم یہ ہے کہ آپ مدینہ کے اندر کبھی بھی سواری پہ سوار ہو کر کے نہیں چلے گے۔ سواری پہ سوار ہو کر مدینہ میں کبھی بھی آپ نے حرکت نہیں کی۔ جب بھی مدینہ میں کہیں جانا ہوتا کسی گلی میں تو آپ پیدل جایا کرتے، سواری پہ سوار نہ ہوتے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اے امام آپ سواری پہ کیوں نہیں سوار ہوتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ شہر ہے جو شہر میرے مصطفیٰ کریم کا شہر ہے، اور اس شہر کے اندر اس کی مٹی میں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ میں یہ کیسے برداشت کر لوں کہ میں جس مٹی کے نیچے رسول اللہ علیہ السلام آرام فرما ہے اس مٹی کے اوپر میری سواری اپنے قدم مارے اور میری سواری چلے؟ میں یہ ادب کے منافی سمجھتا ہوں کہ مدینہ میں آ کر کے میں اپنے آپ کو سواری پہ سوار کر کے اپنے آپ کو شاہانہ انداز میں چلاؤں۔ کہا مدینہ میں جب میں رہتا ہوں تو مدینہ میں میں بغیر سواری کے چلتا ہوں۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مدینہ پاک کے ادب کا عالم یہ تھا کہ آپ جب مدینہ کی گلی میں گزرتے تو مدینہ کی گلی میں گزرتے تو بالکل دیوار کے سائڈ پہ، دیوار کے ساتھ ساتھ ہو کر کے آپ چلتے، یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ اپنی کمر کو مدینہ کی گلیوں کے اندر جو جب چلتے تو مدینہ کی گلیوں کے ساتھ کمر لگا کے چلتے، کمر گھسیٹ کے چلا کرتے، مدینہ کی گلی کے درمیان میں نہ چلتے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت یہ کیا طریقہ ہے چلنے کا؟ آپ نے فرمایا کہ میں مدینہ کی گلی کے درمیان میں اس لیے نہیں چلتا ہوں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 100 سال پہلے یہاں چلتے رہے، تو مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے خدشہ ہے کہیں میرا پاؤں اس خاک کے ذرے پہ نہ آ جائے جس خاک کے ذرے پہ امام الانبیاء نے اپنے قدم رکھے تھے۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میں مدینہ کی گلی کے درمیان چلوں۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھانا بہت تھوڑا کھایا کرتے، بہت کم کھانا کھاتے۔ 3 دن 2 دنوں کے بعد آپ قضائے حاجت کرتے، اور قضائے حاجت کے لیے آپ کوشش کرتے مدینہ سے دور جا کر، مدینہ کی وادی سے، مدینہ کی بستی سے آپ باہر جا کر کے قضائے حاجت کرتے۔
بہت کم ایسا ہوتا کہ مدینہ میں آپ قضاء حاجت کرتے اور آپ کہتے مجھے شرم آتی ہے یہاں پر واش روم استعمال کرتے ہوئے، مدینہ سے باہر چلے جاتے۔ میں نے کہا یہ اتنا بڑا وقت کا امام ہے، اتنے بڑے فقیہ ہیں، محدث ہیں، اتنے بڑے قرآن کے عالم ہیں، حدیث کے عالم ہیں، ان کے اندر حدیث کا نور ہے، لیکن ادب رسول کا اور ادب شہر مدینہ کا یہ عالم ہے کہ آپ مدینہ پاک کے اندر آپ جناب طہارت بھی نہیں کرتے، استنجا بھی نہیں کرتے، باہر جا کر استنجا کرتے مدینہ سے، اور مدینہ کی گلی کے درمیان میں بھی نہ چلتے۔ آپ کا دور جو تھا وہ بنو عباس کا دور کا ابتدا تھا، بنو عباس کے دور کی ابتدا تھی۔ حضرت امام مالک کا جو دور تھا وہ عباسیوں کا دور تھا، تو عباسی جو بادشاہ تھا خلیفہ ہارون الرشید، یہ مدینہ میں آیا کرتا تھا۔ تو مدینہ میں ایک مرتبہ آیا تو اس نے آپ سے گفتگو کی، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، وقت کے بادشاہ نے، کہ جو کہا کرتا تھا کہ اے بادل تو جہاں بھی جائے گا وہاں پر میری حکومت ہے، میری حکومت ہے۔ یہ مدینہ میں آیا اور مسجد نبوی میں آ کر بیٹھا اور امام مالک سے گفتگو کی، اور امام مالک سے دوران گفتگو کہنے لگا کہ مجھے کوئی نصیحت کرے۔ آپ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، آپ اپنی آواز کو آہستہ رکھا کریں، یہاں پر آواز اونچی نہ کیا کریں، اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں میرے پاک نبی نے فرمایا، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ یہ آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، یہ آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے، اور ایسے ہی حاضر ہیں کہ جیسے حضور نبی پاک کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوتے تھے۔ مصطفیٰ کریم سنتے دیکھتے ہیں، یہ آپ کملی والے آقا کی بارگاہ میں آ چکے ہیں۔ مسجد نبوی کے آتے میں جب روضہ رسول کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں تو اپنی آواز کو دھیما کر لیں۔ اے بادشاہ وقت، یہ آپ کا دربار نہیں، یہ دربار مصطفیٰ ہے، یہاں پہ آ کے آواز کو دھیما کریں۔ دوستان گرامی القدر، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا ہارون الرشید نے کہ میں دعا کرنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ کعبے کی طرف منہ کر کے دعا کروں یا میں روضہ رسول کی طرف منہ کر کے دعا کروں؟ تو امام مالک نے فرمایا، قرآن کی آیت آپ نے نہیں پڑھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اے لوگوں جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو رسول اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ اور اللہ سے معافی مانگو، اور رسول بھی اللہ سے تمہارے لیے معافی مانگے تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے۔ میں امام مالک نے کہا کہ آپ کو کیسے کہہ دوں کہ آپ مدینہ کی طرف روضہ رسول کی طرف منہ نہ کریں، آپ کا